جو تاکید کی اور بار بار تاکید فرماتے رہے، آپ اس بات پر یقیناً توجہ فرمائیں گے کہ یہ جو رات گزری ہے احکر مظفر آباد آزاد کشمیر میں رات 3 بجے تک معراج مصطفیٰ اور شان صدیق اکبر کے موضوع پر تقریر کر رہا تھا. یعنی بالکل یہاں ساؤتھ میں ادھر آیا ہوں تو اس کے برعکس یعنی دوسری طرف نارتھ میں اتنا دور آج ہی گزری رات تقریر تھی میری، اور وہاں سے 8 گھنٹے میں لاہور پہنچا. اور پھر مجھے جو سب سے پہلے فلائٹ ملی ہے اسی پر میں کراچی کے لیے روانہ ہوا اور کراچی سے سیدھا اسٹیج پر یہاں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور آپ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ رب العزت جل وعلا پھر بھی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مالک و خالق حی و قیوم مطلق و بسیط دائم و باقی آپ سب کا اتنی کثیر تعداد میں اتنی رات گئے تک بیٹھنا دین کی مجلس کے لیے اور دینی خدام کی انتظار میں، یہ آپ کو ایک بڑی عظیمت عطا کرتا ہے. یقیناً آپ کے دینی جذبہ کا یہ عکاس ہے. آج کے اس مادی اور پرفتن دور میں دین اسلام سے یہ محبت خال خال ہے، کم لوگوں کو نصیب ہے. اللہ رب العزت جل وعلا آپ کے جذبہ ایمانی میں اور ترقی عطا فرمائے اور آپ کے ایمانوں میں اور قوت کامل عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت جل وعلا اس مقدس محفل مبارکہ کا صدقہ آپ پر کروڑوں برکتیں اور آپ کے گھروں پر رحمتیں نازل فرمائے. اتنے دینی جذبات کے ساتھ آپ نے یہ خوبصورت محفل مبارکہ منعقد بھی کی اور پھر اتنی رات گئے تک آپ حضرات اس میں تشریف فرما رہے. یہ علماء کرام کی ہمت کاملہ ہے کہ انہوں نے یقیناً اس وقت تک آپ کے سامنے سرکار کی مدحت بھی، منقبت بھی اور سرکار کی شان عالی بھی، یاران مصطفیٰ کے بارے میں بھی، آپ کے موضوع آج کے موضوع کے بارے میں، کیونکہ بہت سی مقدس اور بزرگ شخصیات یہاں تشریف فرما ہے. مجھے خوشی ہے کہ اتنے عظیم علماء کرام کے ساتھ مجھے یہاں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، ان کی زیارت کا موقع ملا. گرامی قدر حضرات، آج آپ کی اس مقدس تقریب کا عنوان حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان محبوب اور پسندیدہ شخصیات کے بارے میں ہے جن کو یاران نبی کہا جاتا ہے. کیونکہ حضور کی شخصیت کے بارے میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو پر، ہر گوشے کو، حصے کو بیان کیا جاتا ہے. یہ بھی سیرت طیبہ کا ہی ایک باب ہے، یاران نبی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست، رفقاء، اصدقاء، احباء. یار کا مفہوم ایک بے تکلف دوست ہوتا ہے، لفظی معنی اس کا مددگار ہوتا ہے، اور مفہوم اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مزاج شناس ہو، ادا شناس ہو، رمز شناس ہو، صاحب اسرار ہو، ہمدم بھی ہو، ہمدرد بھی ہو، اسے یار کہتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ، جن کی تعداد صحابہ کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، الاصابہ فی تمییز الصحابہ یا اسد الغابہ، ان کتابوں میں صحابہ کی محتاط جو تعداد لکھی گئی ہے وہ تقریباً 1.25 لاکھ ہے. 1.25 لاکھ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو ہمارے آقا مولا امام الانبیاء کی حیات مطہرہ میں اپنے سر کی آنکھوں سے حالت ایمان میں
حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے. اور یہ اتنا بڑا شرف ہے اہل اسلام کہ لوگ پوچھتے ہیں فلاں صحابی کی شان کیا ہے. راستے میں ہی مجھے ایک فون آیا, انہوں نے کہا جی فلانا صحابی ہے مگر اس کی شان کسی نے بیان نہیں کی. میں نے کہا کیسا پگلا سوال ہے تیرا, صحابی ہونا اتنی بڑی شان ہے کہ کسی اور شان کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی کوئی عنوان ہے؟ فلاں صحابی کی تو امام نسائی نے شان نہیں بیان کی. میں کہ امام نسائی ہو یا امام رجالی ہو, کوئی کرے نہ کرے, کسی صحابی کو جب یہ مان لیا جائے کہ وہ صحابی ہے پھر کسی اور شان کی ضرورت رہتی نہیں. اس سے بڑی کیا شان ہے کہ وہ اللہ کے آخری رسول کا صحابی ہے. اللہ اکبر. آپ نے غور نہیں فرمایا اس بات پر. چلو کر لیں گے غور بھی. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ہوگا, غور بھی ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اے اہل اسلام, اہل محبت, اس بات پر غور کرو کہ جسے صحابی